بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سندھ چیپٹر کے سربراہ جناب بشیر احمد میمن صاحب لاہور تشریف لائے اور انہوں نے اصرار کر کے خاکسار کے ساتھ جو تھا وہ افطاری کی، اور میرا خیال تھا کہ وہ شکووں کی پٹاری کھولیں گے، لیکن انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کیونکہ اندرون سندھ جو ہے وہ خاکسار کے خلاف بینر بھی لگے ہوئے ہیں۔ سنا مجھے کسی نے تصویر بھجوائی ہے، تو کیونکہ میں نے پانی کے موضوع کے اوپر پنجاب کا نقطہ نظر پیش کیا تھا۔ یہ بڑی بات ہے کہ آپ اکیلے محفل کے اندر بولیں، اور جب آپ کی بات کی مدافعت کے اندر یا اس کی مخالفت کے اندر بولیں، اچھا آپ بولیں اور ساتھ میں گالیاں بھی بکیں اور الزام بھی لگائیں، ٹھیک ہے، ہر قسم کا، اور آپ کے جواب کے اندر کوئی شخص اگر بولنے کی کوشش کریں تو چھوٹے تو لے کے بڑا تک چائیں 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 کرتا ہوا پڑ جائے۔ گزشتہ دنوں منظور صاحب ہیں، قصور سے تعلق رکھنے پیپلز پارٹی کے بڑے نظریاتی کارکن ہیں، لیفٹ کے پروگریسو کے اندر ہم غنیمت سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ گزشتہ دنوں وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی بیشتر گفتگو جو تھی وہ دلیل سے آ رہی تھی، اور میں نے ان کی بات کا احتراماً جواب نہیں دیا۔ بعض لوگوں کے ساتھ بندے کو عقیدت ہوتی ہے یا احترام ہوتا ہے تو بندہ احتراماً ان کا جواب نہیں دیتا۔ یعنی میں نے انہیں کہا کہ آپ پنجاب کے اندر بیٹھے ہیں تو پنجاب کی پولیٹکس کریں، آپ نے پیپلز پارٹی ختم کروا دی ہے یہاں پہ، کیونکہ آپ پنجاب میں بیٹھ کے سندھ کی پولیٹکس کر رہے ہیں۔ آپ کے ضلع کا پانی چھین کے قصور کا وہ بھاول نگر کو اور بھاولپور کو دیا جا رہا ہے، تو آپ اس ایشو کو لے کے چلیں، بجائے اس کے کہ آپ اس ایشو کو لے کے چل رہے ہیں 6 نہریں۔ یہ بشیر میمن صاحب نے بتایا 6 میں سے 2 تو ہیں، وہ تو سندھ کے اندر بننی ہیں اور بن چکی ہیں۔ اس وقت آپ سوئے ہوئے تھے۔ خیر، انہوں نے جو 3 نکاتی حل پیش کیا ہے، اور وہ چونکہ گراؤنڈ کے اوپر موجود ہیں، اور مطلب کہ جب بھی کوئی جلسہ جلوس کرتے ہیں ہزاروں لوگ اس کے اندر ہوتے ہیں، تو کوئی فالوئنگ تو ان کی موجود ہے۔ تو بشیر میمن صاحب جو ہیں، ان سے جب ہم نے پوچھا کہ بھائی اس مسئلے کا حل بتائیں، انہوں نے کہا میں نے تو 3 نکاتی حل جو ہے وہ اپنی میڈیا کو بھی بتا دیا ہے۔ میں نے کہا جی ہم تک نہیں پہنچا، کیونکہ وہاں سے آپ جیسی آوازیں نہیں پہنچنے دی جاتی۔ انہوں نے کہا پہلی تو بات یہ ہے کہ 1991 کا آب تقسیم کا معاہدہ جو ہے اس پہ لیٹر اینڈ سپرٹ میں عمل کیا جائے۔ میں نے کہا جی اس سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایک واحد آئینی ہمارے پاس موجود ہے۔ اچھا یہ بات ذہن میں رہے کہ اس معاہدہ آپ کے ناقدین میں خاکسار بھی شامل تھے کہ یار دیکھیے ان کو آپ دے رہے ہیں پانی۔ میں نے پھر یہی سوال بھی کیا، میں نے ان سے پوچھا بشیر میمن صاحب سے، کہ میں نے کہا کہ پانی آپ جو ہے وہ دے رہے ہیں ان کو، مطلب وہاں پہ تو پانی 34% پانی دے رہے ہیں سندھ کو اس معاہدہ آپ کے تحت، اور 37% پنجاب کو، ٹھیک ہے، اور سندھ ہر سال کیا واردات ڈالتا ہے، کیونکہ وہاں پہ پہلے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ربی میں بھی اور خریف میں بھی، تو پہلے پانی کی زیادہ ریلیزز لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، پانی موجود ہے، وہ کہتا ہے جی ہمیں اتنا ریلیز کر دیں۔ اب اس کے اوپر ارسا میں بیٹھا ہوا پنجاب چیختا ہے کہ بھائی آپ اپنا پانی پراپر ڈیوائیڈ کریں، ڈیم سے پانی لینا ہے نا، جو پورا سسٹم ہے، وہ چیختا ہے کہ بھائی آپ 70% ڈرا ابھی لے رہے ہیں تو آپ اگلی فصل کے اندر پانی کی کمی کا شکار ہوں گے، ٹھیک ہے، بتا آپ کو کیا، قانون کے تحت میں جتنا مرضی پانی لوں، میں نے اپنا کوٹا ہی لینا ہے نا، ٹھیک ہو گیا۔ اب جب اگلی فصل کی باری آتی ہے تو اب پانی رہ گیا ہوتا ہے ان کے کوٹے کا 30%، تو فوری طور پہ ماتم بچ جاتا ہے، داستانیں شروع ہو جاتی ہیں، دریا سندھ کی تصویریں لگنی شروع ہو جاتی ہیں ڈاؤن سٹریم کوٹری کی، پانی کوئی نہیں، مر گئے، بھوکے مر گئے۔ بھئی آپ نے اپنے حصے کا پانی 70% پہلے لے لیا تھا، ٹھیک ہے نا، اب 30% ہی ملنا ہے نا۔ اس کے بعد فساد ہوتا ہے، پیپلز پارٹی پولیٹیکلی بلیک میل کرتی ہے، قوم پرستوں کو سڑک پہ نکالتی ہے، اور پنجاب جو ہوتا ہے وہ اپنے حصے کا پانی سرنڈر کر دیتا ہے، سندھ کے لیے بلوچستان کا کچھ چھین کے، پنجاب کا کچھ چھین کے، ان کو پھر پانی سے برڈن کر دیا جاتا ہے۔
اچھا ہمیں سودا یہ بیچتے رہے، یہ کل میری کلیریفیکیشن ہوئی، ہمیں یہ سودا بیچتے رہے کہ سندھ میں تو سارا بریکش واٹر ہے، زیر زمین پانی قابل استعمال نہیں ہے۔ بشیر میمن صاحب کہتے ہیں آپ کو کس نے کہا؟ میں تو ان علاقوں کے اندر نوکری کی ہوئی ہے ساری، تھوڑے بہت علاقے ہیں جہاں پہ واٹر بریکش ہے، باقی سارا انڈر گراؤنڈ پانی میٹھا ہے، نکالیں استعمال کریں۔ ہیں یعنی یہ ڈرامے کیا کرتے رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ تو بریکش واٹر ہے۔ ہمارے وجاہت مسعود جیسے جو قابل احترام دوست ہیں وہ بھی بتاتے رہے کہ بھائی واٹر بریکش ہے۔ انہوں نے کہا بہت کم علاقوں کے اندر واٹر بریکش ہے، زیادہ تر تو وہاں پہ مطلب یہ جو انہوں نے کہا یہ جو جہاں پہ بھٹو صاحب کا مزار ہے لاڑکانہ جو ہے یہ سارا میٹھا پانی ہے، نواب شاہ میٹھا پانی ہے۔ اب میں بشیر میمن صاحب کو تو چیلنج نہیں کر سکتا، بھائی وہ وہاں پہ رہے ہیں، وہاں سن آف سوائل ہے۔ اینی ہاؤ، ایک تو پوائنٹ انہوں نے یہ کہا کہ جناب معاہدہ تقسیم آب کے اوپر اس کی روح کے مطابق عمل کیا جائے، ٹھیک ہے، نمبر ایک ہو گیا۔ اور نمبر دو انہوں نے کہا کہ جو ہے ٹیلی میٹری سسٹم لگا دیا جائے، ٹھیک ہے، فوری طور پہ، کوئی اتنا مشکل راکٹ سائنس نہیں ہے، اور ٹیلی میٹری سسٹم کا ڈیٹا جو ہے وہ ہر شخص کے لیے قابل رسائی ہو، تمام ڈیمز کے اوپر، تمام بیراجز کے اوپر، تمام یہ جو ہیں ہیڈز کے اوپر جو ہے وہ ٹیلی میٹری سسٹم ہو جو بتاتا رہے کہ یہاں سے اتنا پانی گزر گیا، یہاں سے اتنا گزر گیا، یہاں سے اتنا گزر گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ایک تیسری بات انہوں نے اور بھی کہی، وہ ایک تو واٹر کارڈ ہو گیا، ایک ٹیلی میٹری سسٹم ہو گیا، ہاں دوسرا یہ ہے سندھ میں بھی 42,000 ایکڑ زمین تو دی گئی ہے نا گرین انیشیٹو پاکستان کے لیے، اور اس کے لیے پانی بھی جانا ہے، اور نہریں بھی 2 سندھ کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا، تو سندھ کی نہروں کے اندر بھی پانی چھوڑ دیا گیا، ایک بلوچستان کی نہر ہو گئی، 2 سندھ کی ہو گئی، 3 پنجاب کی، تو گالی کس کو مل رہی ہے؟ صرف پنجاب کو مل رہی ہے، اور 6 کی 6 نہریں جو ہیں وہ پنجاب کے گلے میں ڈال دی گئی ہیں کہ لو جی یہ ٹول میں جاندے پھرو، میڈیا پہ اس کا دفاع کرتے پھرو، ٹھیک ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ارسا کے اندر بیٹھا ہوا سندھ کا نمائندہ جو ہے وہ کچھ اور کہتا ہے، اور یہ باہر جو مظاہرین جو ہیں جو میرے خلاف ریزولوشنز پاس کرتے پھر رہے ہیں بار ایسوسی ایشنوں کے اندر، وہ کچھ اور کہتے ہیں، اور ان کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں بہرحال ہمیں اس بات کی شدید دکھ ہے کہ شیر دریا کو، ابا سین کو یہ سندھو ندی کہتے ہیں، ہمیں اس بات کی بہت تکلیف ہے، یہ ندی نہیں ہے، یہ دریا ہے، اور دریاؤں کا باپ ہے، اور شیر دریا ہے، ابا سین ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کے اوپر ہماری لڑائی ہے آپ کے ساتھ، آپ جتنی مرضی ہمارے خلاف کرتے رہیں، کیونکہ پہلے اس چیز کو گھٹیا کہو اور گھٹیا چیز مجھے دے دو، یہ والی واردات ہے نا۔ یہ تسی کی کرنا ہے، تواڈے تے بڑے رنگ لگے ہوئے نے، تانوں تے بڑے بھاگ لگے ہوئے نے، ٹھیک ہے نا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ دے اللہ دے نام دے اوتے، اے وہ والی واردات جے، آپ کے اوپر تو بڑے بھاگ لگے ہوئے، آپ نے یہ کیا کرنا ہے؟ دے اللہ کے نام کے اوپر مجھے، یہ وہ والی واردات ہے۔ بھئی اگر پنجاب کا کسان ٹیوب ویل سے پانی نکال سکتا ہے تو سندھ کا کیوں نہیں نکال سکتا، جہاں پہ بجلی چوری کرنے کی بھی سہولت دستیاب ہے، کیوں نکالتا ہے؟ اصل میں بات طریقہ واردات وہی ہے، کچے کے علاقے کی لاکھوں ایکڑ زمین کے اوپر یہ چوری کا پانی لگتا ہے اور سندھ کا وڈیرا امیر ہوتا ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہے صحیح، ٹھیک ہے نا۔ تو ان چوروں اور ڈکیتوں کو بے نقاب کرتے رہیں یہاں پہ بیٹھ کے جب تک سانس میں سانس ہے۔ تو خیر وہ انہوں نے یہ پرپوزل پیش کی، مجھے بہت اچھا لگا کہ وہاں سے کچھ سینٹی کی آواز آئی، اور انہوں نے میرے پچھلے ولاگز کے اوپر کوئی شکوہ نہیں کیا، جس کے اوپر ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں، اور انہوں نے کوئی تصحیح بھی نہیں کی، بس انہوں نے ایک ڈیٹے کا کہا کہ یہ آپ نے ڈیٹا جو ہے نا وہ درست نہیں کیا، وہ ہزاروں میں ہے، آپ لاکھوں میں کوٹ کر گئے۔ میں نے کہا تو خیر بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، میں نے اس پہ ان سے معذرت بھی کی، میں نے کہا جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جو ہے اس کی نشاندہی کر دی، اور میرا خیال ہے کہ وہ ان کی پارٹی جو ہے پی ایم ایل این اس وقت اقتدار میں ہے،
اور ان کی پارٹی کے نامزد جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وفاق میں حکومت کر رہے ہیں، اور ان کی پارٹی کو جناب بشیر میمن صاحب کی بات کو غور سے اور قریب ہو کے سننا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔